یہ تحریک عدم اعتماد یا نو کانفیڈنس موشن کیا ہے؟ کل سے سب لوگ اس پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور یہ نمبرز کا گورکھ دھندا کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالات پر بات کریں گے۔ میں ہوں عبد المعز ملک، سما ڈیجیٹل کے ساتھ۔ تحریک عدم اعتماد یا انگلش میں نو کانفیڈنس موشن کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ پرائم منسٹر کو یہی کہہ دیں کہ ہمیں آپ پہ کانفیڈنس نہیں ہے، آپ پلیز اپنے عہدے سے ہٹ جائیں، ہمیں نیا وزیر اعظم لانا ہے۔ لیکن اگر یہ پروسیس اتنا ہی سمپل ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک گیم کھیلنی ہے اور اس گیم کا نام ہے نمبرز گیم۔ نمبرز گیم یہ ہے کہ اس وقت نیشنل اسمبلی میں 342 ممبرز ہیں، جس میں سے گورنمنٹ کے پاس 179 ممبرز ہیں اور اپوزیشن کو 162 ممبرز کی حمایت حاصل ہے۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنا ہے تو 172 ممبرز لے آئیے اور وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے ہٹا دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس ہے 162 ممبرز، یعنی کہ 10 ممبرز کم، اور انہیں چاہیے یہ ممبرز، اور یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ آئیں گے حکومت کی طرف سے۔ لیکن مسئلہ ایک اور ہے یہاں پہ کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز اپنی پارٹی کے خلاف جاتے ہیں اور وزیر اعظم کے خلاف ووٹ کرتے ہیں تو وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اپوزیشن یہ کوشش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کولیشن میں جو پارٹیز ہیں، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ کاف، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، جی ڈی اے اور بی اے پی، ان کو اپنی سائٹ پہ کر لے تاکہ ان کے ممبرز ملا کے 172 کا نمبر پورا ہو سکے۔ اپوزیشن نے 8 تاریخ کو اسپیکر کو ریکویسٹ دے دی ہے کہ آپ اسمبلی کا سیشن کال کریں کیونکہ ہمیں تحریک عدم اعتماد پیش کرنی ہے۔ اب قانون کے مطابق نوٹس ملنے کے 14 دن کے اندر اسپیکر کو وہ اجلاس کال کرنا ہوگا، یعنی کہ اگر 8 تاریخ کو درخواست دی گئی ہے تو 22 مارچ تک اسپیکر کو وہ اجلاس بلانا ہوگا۔ جس دن اجلاس بلا لیا جائے گا اس کے اگلے دن یہ تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں پیش کی جائے گی، یعنی کہ 23 مارچ کو۔ اس کے بعد قانون یہ کہتا ہے کہ اس تحریک پر 3 دن بعد اور 7 دن سے پہلے ووٹنگ ہونی ہے، یعنی کہ اگر 23 مارچ کو ریزولوشن آتی ہے تو اس پر ووٹنگ 26 مارچ اور 30 مارچ کے بیچ میں ہی ہوگی۔ ووٹنگ کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے۔ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے گی تو تمام ممبرز کو اسمبلی کے ہال میں جمع کیا جائے گا۔ انہیں یہ کہا جائے گا کہ جو ممبرز تحریک کے خلاف ہیں وہ ایک دروازے سے باہر جائیں اور جو اس کے حق میں ہیں وہ دوسرے دروازے سے باہر جائیں۔ جب وہ لوگ ان دروازوں سے نکل رہے ہوں گے ان دروازوں پر ان کی کاؤنٹنگ ہوگی اور وہ کاؤنٹنگ ہی ان کا ووٹ ہوگا۔ جب یہ پورا پروسیس ہو جائے گا تو ان تمام ممبرز کو اسمبلی ہال میں واپس بلایا جائے گا اور جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں وہ ان ووٹس کو اناؤنس کر دیں گے، اور اگر موشن کے حق میں زیادہ ووٹس ہوئے تو وزیر اعظم عمران خان کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہو۔ اس سے پہلے 1989 میں محترمہ بینظیر بھٹو اور 2006 میں شوکت عزیز کے خلاف بھی یہ تحریک پیش کی جا چکی ہے، لیکن دونوں نے اس تحریک کو شکست دی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو تاریخ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ نظر آتی ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ تو یہ بھی ہے کہ آج تک کسی وزیر اعظم نے اپنے 5 سال پورے نہیں کیے ہیں۔ تو ون وے اور دی ادر اس بار ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی، اور وہ تاریخ کیا ہوگی ہمیں اس مہینے کے آخر تک یا اگلے مہینے کی شروعات میں پتہ چل جائے گا۔ یہ تھے تحریک عدم اعتماد کا ایک بہت ہی سمپل سا ایکسپلینر۔ اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی اور سوال ہو تو آپ کامنٹ سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس پہ فردر کیا ڈیولپمنٹس ہوگی یہ جاننے کے لیے آپ سما ٹی وی کو فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ فالو کرتے رہیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔